يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الستون 60 نمبر سبق ہے، الکتاب الاساسی کی اس ترتیب کے ساتھ جو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج کا سبق نمبر 60 ہے، اور اس سبق کے اندر پچھلی جتنی یہ تمارین گزر چکی ہیں یا اسباق گزر چکے ہیں ان کی دہرائی ہوگی، ان کا مراجعہ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے الدرس الثامن عشر، اس کتاب کی ترتیب کے حساب سے یہ 18واں سبق ہے، اور یہ لکھا ہوا مراجعہ۔ میں نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا کہ مراجعہ کا مطلب ہوتا ہے دہرائی، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ریوائز کرنا اور دہرانا، یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف دیکھیے۔ کچھ مشقیں جو ہے نا پیچھے رہ گئیں، التدریب الخامس، کچھ مشقیں پیچھے ہیں، وہ ویسے اگر آپ کے پاس کتاب ہو تو وہ تب آپ اس کو فل کریں گے اور اس کو لکھیں گے، لیکن التدریب الخامس سے کچھ ایسا کام ہے جو سمجھنے والا ہے تھوڑا سا۔ تو یہ تدریب الخامس میں کہتے ہیں ادخل حمزہ لام، یعنی الف لام داخل کریں علی الکلمتی، آگے آنے والے کلمہ پر، ثم اقرأ، اور پھر اس کو پڑھیے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھیں، انہوں نے مثال یہاں پر دی ہوئی ہے۔ پچھلے سبقوں میں ایک سبق گزرا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بعض الفاظ پر جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں، کسی بھی اسم پر جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ عربی میں فعل پر الف لام نہیں آتا۔ جتنے بھی اسم ہیں جن کو ہم عام انگلش کی گرامر پڑھتے ہوئے ناؤنز کہتے ہیں، تو ان پر الف لام بعض دفعہ داخل کرتے ہیں اس کو پارٹیکولر اور خاص کرنے کے لیے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ویسے عام طور پر اکثر اسماء کے اور اسموں کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مصباحن، بلب کو کہتے ہیں مصباحن، آخر میں جو ہے وہ ڈبل پیش ہے۔ اسی طرح جوالن، موبائل کو کہتے ہیں جوالن، آخر میں ڈبل پیش ہے۔ اور یہاں پر بھی کچھ آگے مثالیں دے رہے ہیں۔ تو اصول میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی الف لام کسی اسم پر داخل ہو جائے تو اس کے آخر کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آخر کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جوالن سے اگر ہم جوالن پر الف لام داخل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا الجوالو۔ پھر ہم جوالن نہیں کہہ سکتے، یعنی تنوین نہیں پڑھ سکتے، بلکہ الجوالو کہیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ پر الف لام داخل کریں اور پھر ان کو پڑھیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ الف لام سے تبدیلی دو طرح کی آتی ہے، ایک تو معنوی تبدیلی آتی ہے، معنی میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اور ایک لفظی طور پر تبدیلی آتی ہے۔ تو لفظی طور پر جو تبدیلی آتی ہے تو وہ جو تنوین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور معنی کے لحاظ سے جوال ان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی موبائل، اور جب میں کہوں گا الجوالو تو اس کا مطلب ہوگا کوئی خاص موبائل کی بات ہو رہی ہے، کوئی پارٹیکولر موبائل ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ذرا، حجرتن کوئی بھی کمرہ، تو الحجرتو، شہرن الشہر، تو حدیقتن سے آپ بولیے حدیقتن سے الحدیقہ، الحدیقۃ، شارعن سے الشارع، اور مسجدن سے مسجدن المسجد، سوقن السوق، مکتبن المکتب، طعام کھانے کو کہتے ہیں الطعام۔ میں ان کا معنی بھی ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں، اگرچہ یہ الفاظ سارے کے سارے پہلے گزر چکے ہیں۔ حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو، بلکہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حجرتن کہتے ہیں کمرے کو، اور شہرن کہتے ہیں مہینے کو، حدیقتن مطلب باغیچہ، شارعن روڈ کو کہتے ہیں سڑک کو، مسجد کو کہتے ہیں سوقن، سوق کہتے ہیں بازار کو، تو السوق، اور مکتب کہتے ہیں دفتر کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ٹیبل ہوتا ہے اس کو بھی مکتب کہا جاتا ہے۔ طعام، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ قراءۃ، قراءت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ قراءۃ
قراءت کا مطلب ہے پڑھنا، تو اس پر الف لام داخل کریں گے تو کیا بنے گا؟ القراءۃ، القراءۃ۔ شرفتن گیلری کو کہتے ہیں، تو اس پر الف لام داخل کریں گے تو الشرفۃ۔ مصباح، مصباح، مصباح کہتے ہیں بلب کو، لائٹ کو، اور اس پر الف لام داخل کریں گے تو المصباح۔ ستار پردے کو کہتے ہیں، اور اس پر الف لام داخل کریں گے تو الستار ہو جائے گا۔ حائط دیوار کو کہتے ہیں، اور الحائط دیوار۔ ساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں، اور الساعۃ اس پر الف لام داخل کرنے کے بعد الساعۃ رہ جائے گا۔ اسی طرح حمام، حمام واش روم کو بھی کہتے ہیں، غسل خانے کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ عمومی طور پر اگر آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں تو وہاں حرم شریف کے اندر جو واش روموں کی جگہ بنی ہے وہاں پر بڑا کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے الحمامات للرجال، رجال کا مطلب ہے مردوں کے لیے، اور الحمامات للنساء یا حمامات النساء، تو یہ جو واش روم ہیں یہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہاں پر آپ کو یہ حمام کا لفظ وہ جمع استعمال ہوئی ہے، یہ مفرد ہے۔ طابق کہتے ہیں منزل کو، اور الطابق آئے گا۔ مدخل داخل ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور المدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ۔ سقف چھت کو کہا جاتا ہے، اور اس پر الف لام داخل کریں گے تو السقف ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد ہے التدریب السادس۔ التدریب السادس یہ چھٹی تدریب ہے، اس میں بڑی اہم بات آپ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے اولا، اچھا عام طور پر ہمارے درس نظامی کے بعد ساتھی غلطی کرتے ہیں عربی بولتے ہوئے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو، تو عام طور پر چونکہ ہمارے ہاں درس نظامی میں اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ یعنی پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال یوں کہا جاتا ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں ادرسو فی الصف الاولا، ادرسو فی الصف الاولا۔ اب ذہن میں رکھیے کہ الصف جو ہے یہ موصوف ہے، الاولا صفت ہے، تو موصوف صفت کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اولا کا جو لفظ ہے یہ ہے مؤنث، اور اس کی مذکر آتی ہے الاول، تو یوں کہنا چاہیے ادرسو فی الصف الاول، کہ میں پہلی کلاس میں یعنی اولا میں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں اولا، ثانیہ، ثالثہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے چونکہ سیارتن ہے تو آگے اولا آئے گا، اسی طرح یہ اولا ہے تو آگے ثانیہ آئے گا، تو السیارۃ الثانیہ بولیں گے، اور السیارۃ الثالثہ بولیں گے۔ یہ سارا تقریباً پڑھا ہوا بس تدریب کر رہے ہیں۔ السیارۃ الرابعہ، السیارۃ الخامسہ پانچویں گاڑی، اور السیارۃ السادسہ چھٹی گاڑی، السیارۃ السابعہ ساتویں گاڑی، السیارۃ الثامنہ یہ آٹھویں گاڑی، اسی طرح السیارۃ التاسعہ نویں گاڑی، السیارۃ العاشرہ 10ویں گاڑی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ ان کو تھوڑا سا دہرا لیں، اور دہرانے کے بعد جو ہے اب یہ دیکھیے تدریب السابعہ ہے، یہ ہے تدریب نمبر 7۔ اکتب لکھیے مواد هذه الکلمات، ان کلمات کی ضدیں یعنی اپوزٹ ورڈز وہ لکھنے ہیں۔ کل مثال، جیسے کہ مثال میں آ رہا ہے، دیکھیں مثال میں انہوں نے دیا ہے صغیر، صغیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے کو صغیر کہتے ہیں، اور اس کی ضد کیا آتی ہے؟ کبیر آتی ہے۔ چھوٹے کو صغیر اور بڑے کو کبیر کہا جاتا ہے۔ تو صغیر یہ ایک لفظ ہے، اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے وہ کبیر آئے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے قریب، تو اس کا اپوزٹ واقعتاً بعید آئے گا۔ فوق اوپر کو کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ جو ہوگا وہ نیچے ہوگا، اور نیچے کی عربی آتی ہے تحت، یہ والا، یہ اس کے اپوزٹ لکھا جائے گا۔ کوشش کریں یوں دونوں لائنیں بنا لیں، ایک طرف ایک لفظ لکھیں، آگے اس کا اپوزٹ لکھیں، اور ہمیں جو ہے واٹس ایپ پر بھیج دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کریکشن اور اس کو دیکھ لیں گے کہ آپ کو یہ کتنا سبق سمجھ میں آیا ہے۔ تو ہم نے اپوزٹ ورڈ دیکھنے ہیں، جیسے صغیر، کبیر، قریب، بعید۔ فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور اس کے اپوزٹ ورڈ آئے گا تحت۔ یمین کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف، تو اس کے اپوزٹ ورڈ آئے گا وہ شمال ہوگا کہ بائیں طرف۔ اس کے بعد ہے تحت، یہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ صغیرتن کے چھوٹی کو کہتے ہیں، تو اس کی آئے گی کبیرتن۔
ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور پیچھے کی جو اپوزٹ آئے گا وہ امام ہوگا، امام کا مطلب ہے آگے. شمال پہلے گزر چکا. شرق مشرق کو کہتے ہیں تو غرب مغرب کو کہیں گے. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے تو اس کا اپوزٹ نکلے گا یخرجو وہ نکلتا ہے. اسی طرح یجلسو وہ بیٹھتا ہے تو وہ اٹھتا ہے. یقومو یہ بھی پہلے گزر چکا ہے. صعیدہ یصعدو، یصعدو کا معنی ہے اوپر چڑھتا ہے تو اس کا اپوزٹ آئے گا ینزلو. مغادرہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، چھوڑ کر چلے جانا، اور عدم المغادرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہیں رہنا. تہبطو کا معنی ہے نیچے اترنا جہاز کا، لینڈنگ کرنا اور نیچے اترنا جہاز کا، اور اس کا اپوزٹ آئے گا جہاز کا اڑان بھرنا، اس کو کہا جائے گا تقلع. اقلع یقلع کا مطلب ہوتا ہے اڑان بھرنا، تو جہاز کا اڑان بھرنا. اور اس طریقے سے یہ جو ہے تقریباً یہ مشق ہماری مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد آگے تدریب الثامن ہے، اور انہوں نے یہاں پر مفرد، تثنیہ، جمع یعنی مفرد اکیلے شخص کو کہتے ہیں، اور مثنی کا مطلب ہے تثنیہ یعنی دو کو کہا جاتا ہے، اور جمع کا مطلب یہ ہے کہ دو سے زیادہ جو الفاظ ہوں یعنی جو افراد پر بولا جائے گا اس کو کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ایک تفصیلی اور بہت اہم مشق ہے، جس میں اگر ہم ایک استاد کہنا چاہیں تو مدرسون کہیں گے، دو کہنا چاہتے ہیں تو مدرسان کہیں گے، اور سب کہنا چاہتے ہوں تو مدرسون کہیں گے. اس مشق کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.